بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آر نیو ایپیسوڈ. یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، اس حدیث میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف دلائی ہے، اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ویوز چینج ہوتے ہیں، ہمارے پبلک اوپینین بنتے ہیں، ہمارا کردار افیکٹ ہوتا ہے. اور اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اس حدیث میں کہ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اس فتنے کی وجہ سے. وہ فتنہ کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. فتنے انسان کے قلب، اس کے دل پہ پریزنٹ کیے جائیں گے، اس کے دل پہ آئیں گے، عودن عودا. عودن عودا اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، لائک اے ریڈ میٹ، کل حسیر، لائک اے ریڈ میٹ، جیسے میٹ ہوتا ہے ریڈ کا. اور وہ کس طرح سے بنا ہوتا ہے؟ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے سٹک بائی سٹک، ووون سٹک بائی سٹک، یعنی کہ اس کو ووون کیا گیا ہے، اس کو سیا گیا ہے سٹک بائی سٹک. ریڈ میٹ، آپ اس کو سرچ کیجئے گا. پرانے زمانے میں نا ریڈ میٹس ہوتے تھے، دیوار پہ لگائے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو فتنے انسان کے قلب پہ پریزنٹ کیے جائیں گے ایک ریڈ میٹ کی طرح، سٹک بائی سٹک، ووون سٹک بائی سٹک. اور انسان جب اس میٹ کی طرف دیکھے گا، جو بھی دل اس سے افلکٹ ہو گیا، اس سے افیکٹ ہو گیا اس چیز سے، تو کیا ہوگا؟ یہ میں آگے جا رہا ہوں، حدیث ذرا لمبی ہے، تو میں جو آپ کو الفاظ سنانے لگا ان پہ غور کیجیے گا. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. جب اس کی طرف یہ فتنے پریزنٹ کیے جائیں گے تو لا یعرف معروفا، کیا مراد ہے اس سے؟ کہ وہ فتنہ ظاہر ہے کہ پچھلے جو الفاظ ہیں کہ کالک لگ جائے گی اس کے ہاتھ پہ اتنی زیادہ کہ اس کا جو دل ہے وہ کچھ ایسے برتن کا سا ہو جائے گا، کالا برتن جیسے ہوتا ہے. نیدر ریکگنائزنگ گڈ، نہ وہ اچھائی کو پہچان سکے گا، ولا ینکر منکرا، اور نہ ہی وہ برائی کو پہچان سکے گا کہ یہ چیز بری ہے. یعنی اچھائی تو اسے نظر آ ہی نہیں رہی، برائی بھی اسے نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ چیز برائی ہے. الا ما اشرب من ہوا، سوائے اس کے جو اس کی ہوا، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، جو اس کی خواہش کہتی ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ کیا سمجھائی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ فتنہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان اس فتنے سے افیکٹ ہو کر کچھ اس طرح سے اس کی پرسنالٹی بن جائے گی کہ اسے اچھی چیز اچھی نہیں لگتی، یعنی نیکی نیکی نہیں لگتی، نیکی کو بہت کمتر سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ نیکی ہے. اور برے برے کام کر رہا ہوگا اور اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اور برائی میں وہ ملوث ہو چکا ہوگا، اور صرف اس کے لیے اچھا برا وہ ہوگا جو اس کی خواہش کہتی ہے، جو اس کی ہوا کہتی ہے، یعنی جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے. سبحان اللہ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز میں جو اشارہ ہے وہ ایل ای ڈی کی طرف ہے، ٹیلی ویژن کی طرف ہے؟ کیونکہ ووون سٹک بائی سٹک، ریڈ میٹ، وومن سٹک بائی سٹک، کیونکہ پکچر جو ہے پکسل بائی پکسل بنتی ہے. واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ اس سے مراد کیا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس سے مراد ایل ای ڈی ہے، اس سے مراد ٹیلی ویژن ہے، تو ٹیلی ویژن بہت بڑا فتنے کی سورس ہے. ہمارے خیالات، ہماری پرسنالٹی ڈراماز دیکھ کر ہی تو بنتی ہے، موویز دیکھ کر ہی تو بنتی ہے. اور اس حد تک بنتی ہے کہ جو چیز وہ ہمیں بتاتے ہیں صحیح ہے وہ ہم صحیح مانتے ہیں، جو وہ غلط بتاتے ہیں وہ غلط مانتے ہیں. یہی تو حدیث کہہ رہی ہے کہ فتنے ان کے قلب میں، ہارٹ پہ پریزنٹ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے ریلیٹیو موریلٹی رہ جائے گی، اچھائی اور برائی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، اور جو ان کی خواہش کہے گی وہ بس اسی کو مانیں گے. تو یہ سارے ہمارے ٹاک شوز اور انالیسز جو ہو رہے ہیں، جو انالسٹ ہیں وتھ ڈیو رسپیکٹ، انہیں اس حدیث پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں اور کیا ہمارے اپنے ویوز ٹھیک ہیں. اسی طرف تو یہ حدیث ہماری توجہ دلا رہی ہے، مقصد اصلاح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کریں جن کے قلب
اس قدر کالے ہو جائیں, اس قدر worn آؤٹ ہو جائیں کہ انہیں نیکی نیکی نہ لگے اور برائی برائی نہ لگے. تو وی شوڈ بی اویئر, ہمیں بچنا ہے کہیں ہم عبد الدینار عبد الدرہم نہ بن جائیں, کہیں ہم خواہشات کے بندے نہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھا, اپنی خواہشوں کو, جو نفس کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو نفس نہیں کہتا وہ غلط ہے. حالانکہ کرائٹیریا اسلام ہے, اسلام سے کرائٹیریا نہیں لینا, نفس سے کرائٹیریا لینا کہ نہیں حدیث ایک طرف لیکن میرا نفس تو یہ کہتا ہے. بہت خطرناک بات ہے. تو پھر کیوں نہیں مشکلات آئیں گی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے. سورہ نور کی آیت ہے. اب آپ دیکھ لیں, دن رات اللہ کے نبی کی مخالفت ہے, ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے, تو کیوں نہیں فتنے میں پڑیں گے, کیوں نہیں ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی. تو اینٹی ڈوٹ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنا لیں, کرائٹیریا بنا لیں, ہر چیز ان سے لیں. یہی ہے محبت, یہی ہے اصل میں, اور اللہ سے بندگی بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے. ٹیک دس اینٹی ڈوٹ اینڈ یو ول سی a very evident change in your life. آپ دیکھیں گے آپ کی مشکلات بھاگنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.